كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگ دوستو، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، انسان میں ہے فطری طور پر جلد باز ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، مجسمہ تیار ہونے کے بعد جب اس میں روح پھونکی گئی تو روح جب ناف تک پہنچی تو سیدنا آدم علیہ السلام ہلے اور اٹھنا چاہا تو رب تعالیٰ نے اس وقت فرمایا: وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. خجلت یعنی جلدی کئی دفعہ تو بڑی مذموم ہوتی ہے اور کئی دفعہ بڑی ممدوح ہوتی ہے. نیکی کے کاموں میں مستحسن ہے اور گناہ کے کاموں میں مذموم ہے. یعنی نیکی کے کام میں جلدی کرنا، سبق لے جانا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا مستحسن عمل سمجھا گیا ہے. اور گناہ کے کام میں جلدی کرنا، گناہ کے کام کو، نافرمانی کے کام کو، معصیت کے کاموں کو جلدی کرنا، اس سے اس عمل کو بڑا مذموم نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی. اور نیکی کے کام میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ مشغولیت کی وجہ سے دوبارہ وہ نیکی کا کام، وہ وقت، وہ موقع اسے نہ نصیب ہو. بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے وہ کام کرنے کی دوبارہ توفیق نہ ہو. اسی طرح موت آ سکتی ہے اور اسے وہ موقع دوبارہ نہیں مل سکتا. بڑھاپے کی وجہ سے وہ نیکی کے کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا. اس لیے ہر نیکی کو جلد از جلد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نیکی کے کچھ کام بھی ایسے ہیں جن کاموں کے اندر جلدی کو اسلام نے پسند نہیں کیا. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا: اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون الیہا، کہ جب نماز کی اقامت پڑھ دی جائے، اقامت کہی جائے تو پھر تم نماز کے لیے دوڑ کر مت پڑھو، جلدی جلدی مت پڑھو، آہستہ سے تمشون وعلیکم السکینہ، آہستہ آہستہ چلو، سکون سے چلو، اطمینان سے چلو.
جو نماز تم ایمان کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اب یہاں نیکی کے کام کے اندر جلدی سے منع کیا ہے، اسی طرح نیکی کے کام کو جلد کرنا اس سے بھی منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جلدی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع پورا نہیں کر رہا، سجدہ پورا نہیں کر رہا، اطمینان نہیں ہے کسی چیز کے اندر۔ جیسا کہ نبی اسلام کے حدیث میں فرمایا، وہ نماز ایسے پڑھتا ہے، نماز کا چور جو ہے، جس طرح کوا زمین پر ٹھوکے مارتا ہے، جس طرح مرغ پرندے زمین سے دانہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح وہ جلد نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دل کا صلاۃ اور منافق، یہ مومن کی نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو نماز کو جلدی پڑھنے سے منع کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ امام سے پہل نہ کی جائے، امام سے سبقت نہ لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ امام سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے، امام ابھی رکوع میں ہے، ہم اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں، امام ابھی کھڑا ہے، ہم سجدے میں چلے جائیں۔ اس کام سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ تو امام سے سبقت لے جانا، امام سے آگے بڑھنا، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جن کے اندر جلدی کرنا یہ اسلام نے منع کیا ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب آپ کو نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اور انسان اس کو مکمل اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ انجام دے، مستحسن طریقے سے اس کو سر انجام دے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے، اور اس کے کرنے کے اندر تاخیر کا مظاہرہ نہ کرے۔ یعنی جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، انسان اس کے کرنے کے اندر سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، اور اس کے کرنے کے اندر تاخیر کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم بن جائے گا، اور اگر نیکی کے کاموں کے اندر وہ لیٹ ہوتا ہے تو وہ بڑے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، جلدی کرو، ایک دوسرے سے پہلے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس نے یہ حکم ہمیں دیا کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور بڑھیں گے تو اجر و ثواب کے اندر بھی دوسروں سے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جنت میں انسان کو کسی چیز کے اوپر حسرت نہیں ہوگی سوائے اس کام کے اوپر۔ انسان جب اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے گا، جنت میں اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگوں کو دیکھے گا، تو اس وقت وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میں نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، میں نے اس میں نیکیاں کر کے آج ان کے مقام و مرتبے پر میں بھی ہوں۔ لیکن میں نے وہاں سستی کا مظاہرہ کیا، اپنی مجلسوں میں اللہ اس کے رسول کو یاد نہیں کیا، میری مجلسیں فضول تھی اور میری بیٹھنے فضول تھی، میں نے اپنا وقت ضائع کیا، آج میں اس مقام پر نہیں جہاں میرے وہ ساتھ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نیکی کے کام کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے سرکر رہ جانے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ نے اہل ایمان کی صفت بھی بیان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صفات بھی قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ پہلا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، مومن تو وہ ہیں جو نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس نیکی کے کام کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ صرف 5 وقت کی نماز جماعت ادا کرتا ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام کریں۔ ایک بندہ سنت موقدہ پڑھتا ہے فرائض کے ساتھ، تو ہم غیر موقدہ
الاوابین صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز، ان نمازوں کی ادائیگی بھی ہم کریں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی اگر ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو ہم ساتھ میں تہجد کی پابندی کریں۔ اگر کوئی بندہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو ہم سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی ساتھ رکھیں۔ اگر کوئی بندہ سوموار اور جمعرات کا رکھتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایام تشریق کے روزے بھی رکھیں۔ اس طرح ہر کام کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں سے مقابلہ لگا کر نیکی کے کاموں میں ان سے آگے بڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اہل ایمان کی اللہ نے قرآن میں صفت بیان کی، یہ انبیاء کی صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ فرمایا یہ میرے نبی جو ہیں یہ تمام کے تمام نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی کے کام سر انجام دینے کی ان کی نیت یہ ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت، اس کی محبت کو حاصل کر لیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کو پکارتے اس لیے ہیں، اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں اللہ فرماتا ہے میرے ڈرنے والے بندے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے، مومنوں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو ایمان والوں کی صفت، نبیوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبقت لے جانے والے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے، دوسروں سے آگے بڑھنے والوں کا شریعت اسلام کے اندر اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں اور خلفائے راشدین کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ آپ چند ایک قرآن مجید کی آیات اور ایک دو واقعات سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیکی کے کام کے اندر، ایمان کے اندر، جہاد کے اندر، اسلام کے اندر، اطاعت اور فرما برداری کے اندر جب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ انہیں کس مقام اور کس مرتبے سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فرمایا وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اجر و ثواب میں، مقام و مرتبے میں، عزت و احترام میں، وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، ان کے مقام و مرتبے کو بعد والے آنے والے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہ لوگ ان کے مرتبے کو، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے پہلے ایمان لانے والوں کو، پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور اس کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے درجات کے اندر، عزت اور احترام کے اندر اور مقام و مرتبے کے اندر بلندیاں عطا فرمائی۔ جو پہلے ایمان لے آئے، جو پہلے اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، بعد میں آنے والے ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میرا صحابی اگر ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ سبقت لے جانے کا انجام ہے، یہ سبقت لے جانے والوں کو اللہ نے عزت اور احترام اور مقام عطا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق کا کسی بات کے اوپر جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے ناراض ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کو منانے کی بڑی کوشش کی، وہ نہ مانے۔ سیدنا عمر فاروق ان کے گھر گئے، وہ گھر میں نہ ملے تو وہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس، اور آپ کی آمد سے پہلے ابوبکر صدیق کی موجود تھی۔ نبی علیہ السلام سیدنا عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول ہمارا کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا،
حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا میں بھی اپنی غلطی میں اقرار کرتا ہوں، اس نے بھی ترک کلامی ہو گئی، مجھے بھی غصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تؤذونی فی ابی بکر، اور لوگوں مجھے ابو بکر کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو۔ صدقنی حین قدمتم، یہ وہ ہے جس نے مجھے اس وقت تصدیق کی جب تم سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ آمن بی حین کفرتم بی، یہ اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب تم سب نے میرا انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اور اس نے مجھ پر اپنا مال اس وقت خرچ کر دیا جب تم سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ لا تؤذونی فی ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہیں اللہ کے رسول عمر فاروق سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر سبقت لے جاتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کیونکہ ہاتھ لگ چکے تھے، سبقت لے جانے والوں کا مقام و مرتبہ ان کی نظر میں تھا۔ ان کے دور خلافت میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا خباب بن عبد رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت دی اے امیر المومنین ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اجازت دی۔ ان کے ساتھ سیدنا سہیل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اجازت دی، اور ان کے ساتھ چند ایک اور سرداران قریش بھی، ایک طرف سرداران قریش میں اور دوسری طرف اجازت مانگنے والے مسلمانوں کے آزاد کردہ غلام۔ سیدنا عمر فاروق نے اجازت دی تو غلاموں کو دی۔ سیدنا ابو سفیان نے اس وقت کہا ہائے افسوس، آج تو قریش کی زندت کا نہیں ہے کہ ان غلاموں کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی گئی، ہمیں اجازت نہیں دی گئی، انہیں اجازت دی گئی۔ سیدنا سہیل نے اس وقت کہا اے ابو سفیان اب کیوں پچھتاتے ہو؟ یہ وہی ہے کہ جب اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، ہدایت ہمارے سامنے پیش کی گئی تو ہم نے اللہ کے رسول کی تنظیم کی اور انہوں نے تصدیق کی۔ ہم نے اللہ کے رسول پر اور ان پر ظلم کیا اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کو، رسول پر ایمان لا کر ان اذیتوں کو، ان مشقتوں کو، ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آج ملامت کرتے ہو، آج افسوس کر رہے ہو، اپنے آپ کو کوسو کہ ہم نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، اور اس وقت ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا، رسول اللہ کے رستے بازو بنے ہوتے تو آج ہمیں بھی عزت اور احترام اسی طرح ملتا جس طرح ان کو ملا۔ اسلام میں ان لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، انہیں بڑے مقام و مرتبے سے نوازا گیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے اندر، جہاد کرنے
تاخیر کرنے والوں کو یہ رتبہ نہیں ملے گا، دیر کرنے والوں کو یہ عزت اور احترام نہیں ملے گا۔ یہ عزت اور احترام صرف انہی لوگوں کا ہے جو لوگ نیک اعمال کے اندر سبقت لے جاتے ہیں، اپنے ایمان والے بھائیوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فی جنات النعیم، میدان محشر میں بھی انہیں اللہ کا تقرب نصیب ہوگا اور جنت میں بھی اللہ انہیں اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس لیے نیکی کے کام کو کرنے میں تاخیر نہ کریں، نیکی کے کام کو جلد از جلد سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ نیکی کے حوالے سے اور گناہ کے حوالے سے ایک بات یہاں اور بھی سمجھنا ضروری ہے، نیکی کا کام کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ نیکی کے کام کے اندر، نیکی کی راہ کے اندر بڑی رکاوٹیں ہیں۔ کبھی شیطان انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، کبھی ہمزاد انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ اسے وہ نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ کبھی انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی طرف سے لے کے نہیں جاتا۔ کبھی انسان کی ناک آڑے آ جاتی ہے، تکبر آڑے آ جاتا ہے، کبھی انسان کا بڑھاپا آڑے آ جاتا ہے، کبھی انسان کی بیماری آڑے آ جاتی ہے، کبھی انسان کا ماحول اس کے وہ نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا، کبھی انسان کو برے دوست، برے ساتھی وہ کام سر انجام نہیں دینے دیتے جو اسے انجام دینے چاہیے، جو کام نیکی جو اسے کرنے چاہیے وہ کرنے نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ موت بھی کھاد لگائے ہوئے بیٹھی ہے کہ موت جب آئے گی اور انسان کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں نیک عمل کروں، لعلی اعمل صالحا، کہے گا کاش مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے اور میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، وہ تو صرف ایک کلمہ ہے جو انسان سے اس وقت کہے گا، اس کی وہ خواہش پوری نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المنافقون میں بھی یہی حکم دیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس وقت انسان کہے گا، موت کا فرشتہ جب سامنے کھڑا ہوگا تو کہے گا مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں اور میں نیکی کے کام کر کے نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا پھر مہلتیں نہیں ملے گی، پھر انسان آرزو کرے گا تو وہ صرف آرزو ہی رہے گی، اس کی وہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، اس کی وہ تمنا پوری نہیں کی جائے گی، اور اسی حسرت کے ساتھ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی آغوش کے اندر چلا جائے گا۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے، ان حالات کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کام سر انجام دے، کیونکہ یہ رکاوٹیں ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، مگر وہ لوگ جنہیں اللہ توفیق دے دے وہ ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اور گناہ کے کام کے اندر جو کہ لذت ہوتی ہے وہ وقتی لذت ہوتی ہے، انسان کو شیطان مزین کر کے وہ کام دکھلاتا ہے، جیسا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے گزار دیا، رجیم کہہ کر اسے آسمانوں سے زمین پر پٹک دیا، اس وقت اس نے کہا تھا اے اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اپنے غضب اور غصے کا نشانہ بنایا ہے، اے اللہ اب جن کی وجہ سے تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اب میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کے لیے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ آ کر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے دائیں سے حملہ کروں گا،
اجمعین، پھر میں ان سب کو گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ اللہ نے بھی فرمایا جا الا عبادک المخلصین، میرے نیک بندے، میرے خاص بندے تیری فرما برداری نہیں کریں گے۔ تو جو کرنا چاہے کرے گا، وہ تیری اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، وہ صرف اور صرف میری فرما برداری کریں گے۔ اور جس نے تیری بات مانی میں انہیں تیرے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بتانیو خمس من الخمس، لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو اپنے لیے غنیمت جان لو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا شبابک قبل غرامک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو اپنے لیے غنیمت جانے۔ جو جوانی کے اندر انسان نیکی کے کام سر انجام دے سکتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں دے سکتا۔ انسان بوڑھا ہو جائے، بستر پر آ جائے، انسان کھڑا ہو کے عبادت نہ کر سکے، انسان چلنے پھرنے سے عاجز آ جائے، اس سے پہلے اپنی جوانی کو اپنے لیے غنیمت جان کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے خالق و مالک کو خوش کر۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کا قبل مرض کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنے لیے غنیمت جان۔ جب بیماری آ جائے، انسان بستر پر چلا جائے، انسان اٹھنے بیٹھنے سے عاجز آ جائے، کھانے پینے سے عاجز آ جائے، اس وقت اللہ کی کیا عبادت کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ بڑا رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں سے بڑی محبت کی۔ اس نے فرمایا میرے بندے، تو اپنی صحت کے دنوں میں اگر عبادت کرے گا اور جب بیمار ہو کے بستر پہ آ جائے گا، میری رحمت یہ ہے میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اے میرے فرشتوں، میرا بندہ بیمار ہو گیا، جیسے اپنی صحت میں میرے لیے نیکی کے کام سر انجام دیتا تھا، آپ اس کے لیے وہ کام اسی طرح لکھتے رہو جس طرح یہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان کے اپنے اللہ کی عبادت کی، ترنگری کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت جان۔ اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غربت ڈیرے ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جائیداد پہ، آپ کی وراثت پہ، آپ کے مال پہ کوئی اور قابل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاؤ اور ایک روپیہ اس کے مانگنے کے محتاج ہو جاؤ۔ اس سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے اللہ کو خوش کرو۔ نہیں تو پھر موت کو اگر انسان کہے گا میں کوئی مسجد بنا لوں، کوئی مدرسہ بنا لوں، کسی بیوہ کے ساتھ اس نے سلوک کر لوں، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لوں، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے، اس وقت مہلت نہیں ملے۔ آگے آپ نے فرمایا اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ جب تک فارغ ہے اللہ کی عبادت کرنا، نہیں تو کاموں کے اندر الجھ جائے انسان کو کھانا پینا بھی جگہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس کھانے پینے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے وہ کھانا بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا، اتنی مشغولیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جان اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان۔ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں بیٹھے فرشتے منکر اور نکیر ہمیں اٹھا کے بٹھائیں اور کہیں سنو آج تمہارے عزیز و اقارب جا رہے ہیں۔ اس وقت انسان اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ کو سنے گا تو سوائے حسرت کے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانا اور اپنے اللہ کو خوش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، 6 چیزوں کے آنے سے پہلے
الدخان، جب آسمان پہ دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، دابۃ الارض، جب زمین سے ایک جانور نکلے گا، ہر ایمان والے کو وہ نشان لگائے گا، اس نشان لگنے سے پہلے پہلے نیکی کے کام کر لو، جب وہ نشان لگ گئے پھر کسی قسم کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ طلوع شمس من مغربہا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، نیک اعمال کر لو۔ اگر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو پھر نیکی کسی کام کی نہیں۔ امر العامہ، قیامت کا قائم ہونا، وَقْوَيْسَةِ أَحَدِكُمْ، موت کے آنے سے پہلے پہلے، ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کر لے، نہیں تو جب یہ 6 کام ہو گئے پھر نیکی کسی معنی، نیکی کا کوئی معنی نہیں ہے، نیکی بے سود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دیکھیں، آپ ہی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے، تاخیر نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز کے دوران آپ کو خیال آیا، تو نماز کے درمیان جب نبی کو خیال آ سکتا ہے تو ہم کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ ہم اسی خیالات کے اندر اور اپنی دنیاوی کام اور خودوں کو ہی نماز کے اندر حل کرتے رہیں۔ ایسا نہ کریں، جب بھی کوئی خیال برا آتا ہے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں سائڈ سے روکیں اور اپنا رجوع، اپنا تعلق، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس صدقے کی ایک سونے کی ڈلی ہے اور اس کو میرے پاس پڑے ہوئے 3 دن گزر گئے، تو آپ جلدی سے گئے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ گھر میں گئے، وہ سونے کی ڈلی اٹھائی، اپنی بیوی کو دی اور کہا اس کو جلدی جلدی اللہ کے راستے میں سمجھا کر دو، جلدی جلدی اس کو اللہ کے راستے میں سمجھا کر دو۔ باہر آئے، صحابہ کی پریشانی کو دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں کہ آپ اتنی جلدی، آپ نے فرمایا میں نے کہا کہیں اس صدقہ کرنے میں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے، یہ پہلے ہی موت لے کر تو نیکی کے کام میں تاخیر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام احد کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے احد میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ایک آدمی کو دیکھا وہ کھجوریں کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ جہاد کرو، اس نے کہا ملے گا کیا؟ آپ نے اسلام قبول کرو، جہاد کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی کھجوریں کھلائے گا۔ اس نے کہا جنت اور جنت کی کھجوریں، ایمان لایا، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تھوڑا کیا، آپ دیکھیں نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، کوئی عمل نہیں، ایمان لایا، جہاد کیا، جنتوں میں داخل ہوا۔ نیکی کے کام کے اندر وہ صحابی کہتے ہیں فعال کا تمرات، اس نے اپنی کھجوروں کو پھینک دیا اور نے کہا جنت کی کھجوریں ہی کھاؤں، تو اس نے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنتوں کی کھجوریں کھا۔ صحابہ کا جذبہ ایمانی اور اللہ کے لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا کیسا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جیش دوسرا غزوہ تبوک کی تیاری میں مدد کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت بڑا مال تھا تو میں نے کہا آج میں ابو بکر صدیق سے نیکی کے کام میں آگے بڑھوں، تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، آدھا مال میں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال لایا ہوں، آدھا چھوڑا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ رہا ہے ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اس سے پوچھا لایا کیا ہے، اس سے پوچھا چھوڑا کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ حتیٰ کہ دیواروں میں ہاتھ پھیر رہے تھے، کوئی سوئی بھی ہو وہ بھی راستے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ رکھتا تھا۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں جب نیکی کے کام میں دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے اور خود پیچھے رہتے ہوئے دیکھتے، پریشان ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس غریب صحابہ ہیں، ان کا اللہ کے رسول ذهب أهل الدثور بالوجود، اے اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ نیکی کے کام میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور والنعیم المقیم اور ہمیشہ کی جنت کو لینے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، والدرجات العلا اور جنت میں اعلیٰ اعلیٰ جو درجے ہیں وہ حاصل کرنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں،
باقی چھوٹے موٹے جو نیکی کے کام ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کی باری آتی ہے، حج پر جانے کی باری آتی ہے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، یہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ان امیروں سے زیادہ اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اب یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے بیٹھ گئے تو امیر صاحبہ نے دیکھا یہ کچھ پڑھتے ہیں، پوچھا بھائی کیا پڑھتے ہو؟ یہ پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے۔ وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، اب یہ پھر پریشان ہو گئے کہ یہ پھر ہمارے برابر آ گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کتاب۔ تاخیر نہ کر، ایک لمحہ بھر کی تاخیر آپ جلدی کرنے والوں کی اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات، نبی علیہ السلام نے غزوہ موتا کے لیے صحابہ کے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے صبح فجر کی نماز پڑھ کر مدینہ سے نکل جائے۔ جمعے کا دن تھا، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی خواہش دل میں آئی کہ میں نے پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں آنا، جمعے کا دن ہے، میرے پاس اچھی سواری ہے۔ ساتھیوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، میں جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ کر تمہیں پہنچ جاؤں۔ اب دیکھیں نیت کتنی اچھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے اندر اتنی سی تاخیر ہوئی ہے، فجر سے ظہر تک، فجر سے جمعہ تک تاخیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ نے دیکھا عبداللہ مسجد میں ہے، فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا جانے کا، تو یہاں بیٹھا۔ ہمیں اللہ کے رسول یہ نیت تھی، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ جمعے کا دن ہے، جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے چلا جاتا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، جو میرا حکم مان کر صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکل گئے، ما ادرکت فضل غزوتہم، اب تو زمین بھر کے بھی زمین بھر کے سونا خرچ کرے، اللہ کے راستے میں زمین بھر کے بھی خیرات کر دے، تو ان کے مقام و مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی تاخیر ہوئی ہے، اور تاخیر کرنے کی نیت بھی کیا تھی کہ جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے رسول ہمیں بے شمار فراغین کے اندر کہتے ہیں جمعے کے لیے جلدی آؤ، ہم آتے کبھی بھی نہیں آتے۔ اندازہ کیجیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا سوال ہے۔ کیا آپ ہر جمعے اونٹ ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہر جمعے گائے ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہر جمعے کو بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ یہ ثواب آپ صرف اتنے ٹائم میں حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے مسجد میں آئیں جمعے والے میں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ صبح صبح غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، اور صبح صبح وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، امام کی بات کو سنتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، آپ نے فرمایا جتنے قدم وہ چل کر آیا ہے اور جتنے قدم چل کر جائے گا، ہر قدم پر اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے فرامین کو مانتے ہوئے جمعے والے دن جلدی آنے کی کوشش کریں، نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرنے کی کوشش کریں، کسی قسم کی تاخیر مت کیا کریں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان جمعے کی ہو جائے پھر کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کو چھوڑ کر اللہ نے یہاں کہا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ لگانا، جلدی آنا، لیٹ نہیں، لیٹ کرو گے تو پھر اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نیکی کے کام کے اندر جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم وللسائرين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتيكم الله جميعا ان الله على